السلام علیکم ناظرین کے لیے میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو مچھلی کے پیٹ میں ہوا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے اور توجہ سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا کہ ان کے گوشت کو نہ کھائے اور ان کی ہڈی نہ توڑے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، پھر سمندر میں اپنے مسکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ آہٹ سنی، دل میں سوچا یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ملا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے۔ یہ سمندر کی مخلوقات کی تسبیح ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی تسبیح سنی تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم دور دراز سر زمین میں ایک نہایت پست آواز سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، وہ میرا بندہ حضرت یونس علیہ السلام ہے، میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کے اندر قید کر دیا ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہ تو نیک بندہ ہے، روزانہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف سے عمل صالح آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بے شک اسی وقت فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے سفارش کی۔ اللہ تعالی نے مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر ڈال دیا، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کھلے میدان میں بیمار کے خال میں ڈال دیا اور روایات کی کہ مچھلی ان کے پورے سمندر میں لیے پھرتی رہی، یہاں تک کہ لا کر موصل کے کنارے نصیب میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو احرا میں یعنی ایسے بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں ڈال دیا جو درختوں، پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا، اور وہ ایسے ہی بیمار کی طرح تھے جیسے گوشت کے لوتھڑے میں جان پڑنے کے بعد بچہ ہوتا ہے جبکہ اس کے اعضاء اچھی طرح واضح نہ ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اعضاء میں سے کسی عضو کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کدو کی بیل کا سایہ پہنچا دیا، اور ایک پہاڑی بکری صبح شام آ کر دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، بلکہ اس کدو کی بیل سے ان کو غذا ملتی تھی، یعنی اسی سے رنگ برنگ کھانے اور قسم قسم کے من پسند چیزیں ان کو ملا کرتی تھیں۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر کدو کی بیل اگانے میں مصلحت یہ تھی کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ مکھیاں اس کے پاس نہیں جاتی، جس طرح اس کے پتوں عرق اگر کسی جگہ چھڑک دیا جائے تو وہاں بھی مکھیاں نہیں جاتی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام اس کدو کی بیل کے نیچے تا صحت قیام پذیر رہے اور آپ کا بدن درست ہو گیا، کیونکہ اس بیل کے پتے اس شخص کے لیے بہت مفید ہیں جس کے بدن سے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح کھال نکل کر گوشت زہر ہو جائے۔ روایت ہے کہ اس موقع پر ایک دن حضرت یونس علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو خشک کر دیا، یا بعض کے قول کے مطابق دیمک کو بھیج دیا جس نے بیل کی جڑیں کاٹ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام بیدار ہوئے تو سورج کی گرمی محسوس ہوئی اور اس کی تاب نہ لا سکے، لہذا گھبرا کر رنج و غم کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی، اے حضرت یونس، ایک بیل کے سوکھنے پر تم اظہار غم کرتے ہو اور لاکھوں انسانوں کی موت پر اظہار غم نہیں کرتے جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی تھی۔ والسلام۔